سورۃ نساء آیت نمبر 173. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا فَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا، اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا تو انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. یہاں تکبر کا انجام بتایا جا رہا ہے. تکبر اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کو لائق ہے. مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اکڑے گا تو یقیناً دوزخ میں جائے گا. عہد آدم میں سب سے پہلے ابلیس نے تکبر کیا تو روندہ درگاہ الہی ہو گیا. جس شخص میں بھی کبر تکبر ہو لوگ اسے پسند نہیں کرتے. اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کر کے اس کی اکڑ توڑے گا اور جہنم میں داخل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا. جنت نے کہا پروردگار میرا تو یہ حال ہے، مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، کمزور تھے. اور دوزخ کہنے لگی کہ مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے. اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے. اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جنتی کون ہے اور دوزخی کون ہے؟ جنتی ہر وہ کمزور اور عاجز مزاج کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچ کر دے، اور دوزخی ہر موٹا اجاٹ اور متکبر آدمی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. یہاں بتایا گیا ہے کہ نیک عمل قرآن و سنت کے مطابق ایمان لائیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کریں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیں گے دنیا اور آخرت میں، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی کر کے دیں گے. ہر چیز میں اللہ کا فضل ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ جنت الفردوس تک رسائی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، سب کچھ اس میں شامل ہے. اللہ کی رضا اللہ بڑا چڑھا کے زیادہ کر کے عطا کرے گا انشاءاللہ. لیکن وہ لوگ جو کہ آر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، انسانوں کے سے اٹھی بھی کوئی فوکل فطرت ہستی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور تکبر کرتے ہیں. کسی چیز کا بھی تکبر ہو سکتا ہے نا، اپنا علم کا تکبر بھی ہو سکتا ہے. شیطان کے پاس کیا تھا؟ علمی تکبر تھا نا. علمی تکبر سے پناہ مانگی گئی ہے. تکبر آ جاتا ہے علم کے بعد کہ ہم جیسا علم کسی کے پاس نہیں. پھر جبے پہن لیتے ہیں، پھر گدیاں بنا لیتے ہیں، پھر پنچایتیں بنا لیتے ہیں، پھر مرید بنا لیتے ہیں، پھر فرقے بنا لیتے ہیں، پھر جماعتیں بنا لیتے ہیں، اور جہاں سے گزرتے ہیں چاہتے ہیں کہ چار بندے آگے چار پیچھے، چاہے دائیں چاہے بائیں چلیں، تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں کوئی بڑا ہی زبردست بندہ گزر رہا ہوں. تو یہ سارا تکبر ہے. آج سیلائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایک وفد ان سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہاں ہے تمہارا بادشاہ، تو کہا کہ وہ دیکھیں کسی صحرا میں کسی جگہ ادھر ادھر مل جائے گا. دیکھا تو وہ ایک جگہ زمین پہ سوئے ہوئے تھے اور سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی تھی. تو یہ روب اور دبدبا ان لوگوں پہ بیٹھ جاتا تھا کہ جنہیں پرواہ ہی نہیں ہے دنیا کی لالچ کی، تو ان کے ساتھ ہم نے کیا لین دین کرنا ہے. تو وہ بھی پھر سیدھے ہو جاتے تھے. تو اس لیے تکبر سے بچیں، کیونکہ تکبر کا اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے اور دردناک عذاب رکھا ہے. بہت حدیثیں ہیں اس کے بارے میں، بہت دفعہ اس پہ میں بتا چکی ہوتی ہوں کہ سب سے زیادہ تو ذلت والا عذاب کیا ہے کہ جہنمی سارے ان کے اوپر سے گزریں گے، یعنی کہ ان کو گرا دیا جائے گا اور سارے جہنمیوں کو ان کے اوپر سے گزارا جائے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار. تو یہاں دوست بنا لے، یہاں اللہ کو اپنا ولی بنا لے، یہاں اس کو اپنا مددگار بنا لے. اس کی مدد کے بغیر تو ہم سانس بھی نہیں لے سکتے. تو غرور کس چیز کا ہے؟ اکڑ کس چیز کی ہے؟ یہ اکڑان، یہ نخرہ کس چیز کا اگر سوچا جائے تو دیکھا کریں کہ ہم تو ایک سانس کے بھی اس کے محتاج ہیں. جو اندر جا رہی ہے اگر باہر نہ آئے تو کوئی لا نہیں سکتا، باہر آ جائے اور اندر نہ ہم واپس لے جا سکیں تو کوئی لے جا نہیں سکتا. پتہ بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر. تو تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں. کہا بار اس کا روڑ ہے نا، کبر کبریائی، سب کچھ اسی کے اندر سے نکلتا ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے ڈیفرنٹ سمجھنا. سب آپ کی طرح روٹی ہی کھاتے ہیں، کوئی سونا نہیں کھاتا، چاندی نہیں کھاتا، کوئی ڈائمنڈ نہیں نکلتا. سب آپ کی طرح کے انسان ہیں، سب مٹی میں جائیں گے، آپ بھی مٹی میں جائیں گے. آپ کے لیے کوئی سونے کا محل نہیں بنایا جائے گا، آپ کی قبر کوئی
موتیوں سے نہیں جڑی جائے گی، کیونکہ اسلام ہی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ 1.5 کروڑ کی گھڑی پہن لے اور کوئی 200 کی گھڑی پہن لے تو دونوں ٹائم ہی بتائیں گی، آپ کا ٹائم 1.5 کروڑ کی گھڑی پہننے سے کوئی ڈفرنٹ نہیں ہو جائے گا، آپ کو 24 کے بجائے کوئی 48 گھنٹے نہیں مل جائیں گے۔ جو آپ کے نصیب میں عمر ہے، جو آپ کے نصیب کا لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے تو اس میں حق ادا کریں، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا۔ اکڑ کس بات کی ہے؟ اللہ کی راہ میں دیں، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا وقت، اپنی دولت، اپنا اخلاق اچھا کریں، اللہ کو یہاں دوست بنا لیں۔ اللہ کے دوست ایسے نہیں ہوتے، اللہ کے دوست نخرے نہیں کیا کرتے۔ عاجزی اپنے اندر لائیں اور اسی کو اپنا مددگار بنا لیں، تاکہ آخرت میں بھی وہی ہمارا انشاءاللہ مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔